اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد آج جمعے کا مبارک دن ہے، رمضان کے آخری عشرے کا جمعہ ہے۔ جتنا ہو سکے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف توبہ استغفار پہلا کلمہ یا پھر ذکر اذکار کرتے رہا کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کو جتنا زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں دیں۔ اور یہ وہ لمحات ہیں جہاں بس آخری عشرے میں سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت عروج پہ ہوتی ہے، بخشش کروانی ہے کروا لیں، اپنی بھی اپنے عزیز و قارب کی بھی، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں، اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی قوم کے لیے دعائیں مانگیں، سب سے بڑھ کے آفت صاحب کی زندگی کے لیے دعا مانگیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے بھی وفادار ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگیں، اور ان کے لیے بھی دعا مانگیں جو دشمن ہیں اللہ ان کو برباد کرے، اور جو غدار ہیں اندر کے اللہ ان کو سب سے پہلے ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کرے۔ یہ دعا کیا کریں، آمین ثم آمین۔ میرا آج کا موضوع ہے عمران خان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے نے ان کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا، اس پہ بات کروں گا۔ علیمہ خان کو ڈانٹ پڑ گئی، اس پہ بات کروں گا۔ اور شٹ اپ کال دے دی گئی، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر گورنر سندھ تبدیل، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس پہ بات کروں گا کہ آیا ایم کیو ایم اب حکومت کے ساتھ رہے گی یا نہیں رہے گی، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ وزیر اعظم شہباز شریف اچانک سعودیہ کیوں چلے گئے، اس پہ بات کروں گا۔ سعودیہ کو کس ملک نے دھمکی دی ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور کس قسم کی دھمکی ملی ہے، اس پہ بات کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر مختصر سے وقت میں جمعے کا دن ہے، میں نے بھی ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے، آپ بھی کریں، سب دعائیں کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ جمعے والے دن جو درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی دن اس بندے کا جس نے پڑھا ہوتا ہے نا، جس نے پیش کیا ہوتا ہے، اس کا نام لے کے آگے تحفہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر دیکھ لے سرکار، جمعے کا تحفہ جب سرکار کو پہنچے گا تو وہ آپ لوگوں کو خواب میں اپنا دیدار بھی کروا سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہو جاتی ہے کہ جس نے نبی پاک کا دیدار کر لیا، کیونکہ شیطان کو اتنا اختیار اللہ نے دیا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے روپ میں بھی آ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں بھائی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روپ میں نہیں آ سکتا۔ دیکھیں اللہ نے کتنی کرم نوازی کی ہے کہ جب بھی آپ کو خواب میں آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آئیں گے، شیطان نہیں آ سکتا ہے، شیطان آپ کا روپ لے ہی نہیں سکتا ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے مسلمانوں کے لیے، ورنہ دیکھیں اللہ چاہتا تو ہمیں کسی یہودی کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی کافر کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا، کسی ہندو کے گھر بھی پیدا کر سکتا تھا۔ یہ اس کا کرم ہے جو اس نے ہمیں اس نبی کا امتی بنا دیا جس پہ نبوت ہی ختم ہو گئی ہے۔ خود قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے نبوت کا دروازہ قیامت تک بند کر لیا ہے، اب کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو آپ کو نرینہ اولاد آپ کو دے کے واپس لے لی گئی تھی
کہ اس کے بعد ان لوگوں نے ان کے اولاد کو نبی ماننا شروع کر دینا تھا، اس لیے ان کو لے لیا گیا کہ نبوت بند ہو گئی ہے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ سب سے پہلے آ جائیں جناب کے اسلام آباد، یا چلے علیمہ کا ہی پہلے کر لیتے ہیں، یا چلے پہلے اسی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کر لیتے ہیں، اسی میں ہی علیمہ کا بھی آ جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست تھی عمران خان کو اسپتال منتقل کیا جائے اور پسند کے ڈاکٹروں کا چیک اپ کروایا جائے۔ علیمہ بار بار کہہ رہی تھی کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک 100% ٹھیک، ہٹا کٹا مرغے کھا رہا ہے، روسٹ کھا رہا ہے، روزہ ایک نہیں رکھ رہا ہے، نماز ایک نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو قادیانی، اس کا نماز روزوں کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، تو وہ بالکل 100% ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ اس طرح تو عوام نکلتی نہیں ہے، تو اس طرح نکلے گی کہ اس کی آنکھ کا پلان وہ بھی جھوٹ ثابت ہوا کہ اس کی آنکھ تو ہے ہی مصنوعی۔ وہ جب بنی گالا میں رہتا تھا نا، تو اس وقت اس کا اور وہ جو بھاگ گئی ہوئی ہے، وہ پیسہ لے کے نا ملک سے فرار ہوگی ہوئی ہے، اس کا اور اس کا کرپشن کے پیسے پہ لین دین پہ جھگڑا ہوا تھا، تو اس کا وہ تھپڑ مارے ایک دوسرے کو انہوں نے، تو اس کا ناخون اس کی آنکھ میں لگ گیا تھا اور آنکھ بہہ گئی تھی اس کی، اس وقت سے اس کی مصنوعی آنکھ لگی ہوئی ہے۔ یہ ایک آنکھ والا ہے، دجال ہے۔ وہ بڑے دجال سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے دجال آئیں گے نا، یہ بھی دجال ہے، ٹرمپ بھی دجال ہے۔ ہاں، ایک خوشخبری بھی سنا دوں آپ لوگوں کو کہ نیتن یاہو 100% پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ نیتن یاہو جہنم واصل ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو کی پوری فیملی، اس کی والدہ، والد، سارا خاندان جہنم واصل ہو چکا ہے، پورے کا پورا گھر ان کا اڑ گیا ہے۔ دیکھیں، اس نے سپریم کمانڈر کے پورے گھر کو اڑایا، اس کی پوتی، اس کی بہو، اس کی بیوی، سارا گھر ہی تباہ کر دیا تھا نا۔ تو اللہ کی قدرت دیکھیں کہ کیسے اس کا اپنا گھر بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اور ٹرمپ کو امریکہ کے عوام باہر نکلتا ہے تو جوتے مار رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بے غیرت آدمی ہے، ان کو تو غیرت ہے ہی نہیں ہے، کافروں کو کیا غیرت ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے انہوں نے درخواست دی کہ نہیں جی، ہماری پسند کے ڈاکٹر وہ چیک اپ کریں، ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عاصم، یہ ملازم ہیں ان کے، بھائی انہوں نے تو وہی فیصلہ کرنا ہے جو علیمہ کہے گی، جو ان کو عالمی طاقتیں کہیں گی، کیونکہ انہوں نے بھی ڈالر لینے ہیں، وہ تو ملازم ہیں ان کے اسپتال کے، شوکت خانم کے، تو انہوں نے تو وہی فیصلہ کرنا تھا۔ تو اس میں ان کو ناکامی ہوئی، بار بار اٹھ کے یہ علیمہ جو ہے نا کر رہی تھی، ڈسٹرب کر رہی تھی عدالت کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ پہلے جج صاحب نے 2-3 مرتبہ ان کو پیار سے کہا کہ بی بی بیٹھ جائیں، اب میں کارروائی کرنے دیں، لیکن اس عورت میں آکڑ اتنی بھری ہوئی ہے نا کہ نہیں باز آئی۔ تو بعد میں ان کی اللہ نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت میرے رب کے اختیار میں ہوتی ہے۔ وہاں سے بے عزت ہو کے ڈانٹ کھا کے جج صاحب کی، تو پھر سکون سے بیٹھ کے پھر نہیں بولی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ باتوں سے مان جاتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جوتوں سے مانتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے وہ جوتے کھا کے ہی مانتے ہیں۔ تو یہ بھی جوتے کھا کے مانی، اس کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہی پھر۔ تو یہاں پہ ان کو اللہ نے ناکام کیا، کیسے کہ انہوں نے کہا جی ان کا وہ کھوسا ہے نا گنجا ٹنڈ ٹکلا، اس نے کہا اس کی تو زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، عمران کی بڑا برا حال ہے اس کا جی، وہ تو بس تباہی کے قریب ہے۔ تو جج صاحب نے بھی کہا ہاں بھائی یہ تو اس کی صحت کا مسئلہ ہے۔ تو جب ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا گیا عدالت نے
تو انہوں نے کہا جناب وہ ہٹا کٹا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صحت مند ہے، مرغے پھاڑ رہا ہے، دیسی گھی کھا رہا ہے، بٹیرے کھا رہا ہے، مرغے کھا رہا ہے، مچھلی کھا رہا ہے، ورزش کر رہا ہے، روزہ ایک نہیں رکھ رہا ہے، نماز ایک نہیں پڑھ رہا ہے، وہ ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ان کے وکیل کھوسا نے کہا جی نہیں جی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے کہا ہاں بھائی ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ بتائیں۔ تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ جناب ہم لکھ کے دینے کو تیار ہیں، وہ 100% ٹھیک ہے۔ تب ان کی بولتی بند ہو گئی پھر کھوسا کی۔ ایک نمبر کا اگر کوئی بے غیرت آدمی ہے نا تو لطیف کھوسا ہے۔ اس کو اتنا بے عزت کرتی ہے نا یہ علیمہ کے جوتے مارتی ہے اس کو، پھر بھی یہ بے غیرت آدمی ہے، یہ عالمی طاقتوں کا ٹاؤٹ ہے، ایجنٹ ہے، یہ پھر بھی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا جناب کہ جب یہ بات ہوئی تو پھر عدالت نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم 2 بہترین ڈاکٹر لے کے نا ان پہ ایک پینل بنا دیتے ہیں، انکوائری کریں گے وہ ڈاکٹر یہ جناب ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی، ان 2 پہ مشتمل بینچ وہ انکوائری ٹیم بنا دیتے ہیں۔ وہ انکوائری کر کے تو عدالت کو رپورٹ دیں گے کہ ان کے وہاں علاج بہترین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یا ان کو اسپتال ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ یہ فیصلہ دے کے عدالت برخاست ہو گئی ہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ وہاں پہ بھی ناکام ہوں گے کیونکہ وہ تو ہٹا کٹا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو اب اگلا منظر آ جائیں جناب کے گورنر تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ ایگریمنٹ تھا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا کہ پنجاب میں گورنر ہوگا پیپلز پارٹی کا اور سندھ میں گورنر ہوگا مسلم لیگ نون کا۔ لیکن 2 سال اور سال پہلے 3 سال کا ٹائم دیا مسلم لیگ نے ایم کیو ایم کو کہ ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ بھائی آپ لوگوں کا گورنر 3 سال رہے گا، وہ 3 سال پورے رہا ہے۔ اب باقاعدہ یہ تو یوتھ یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ وہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے گا، یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ باقاعدہ ان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اسی کے مطابق اسی ترتیب سے گورنر تبدیل ہو رہا ہے، اور ان کی باقاعدہ منظوری سے رضامندی سے ایم کیو ایم کی ہو رہا ہے۔ تو باقی سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو یہ ان کا اب ان کی خوشی بھی یہ ادھوری رہ جائے گی کہ یہ حکومت ٹوٹ جائے گی، وہ ایم کیو ایم الگ ہو جائے گی۔ کوئی الگ نہیں ہو رہی، ایم کیو ایم ساتھ ہی رہے گی، اور ان کا جو معاہدہ ہے اسی کے مطابق ان کی مرضی سے گورنر تبدیل ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بھی انشاءاللہ ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہے گی، الیکشن بھی مل کے لڑیں گے، اور آگے بھی یہ اتحاد چلتا رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ ملک کے مفاد میں ہے۔ ملک کے مفاد میں انہوں نے ایم کیو ایم نے اپنے لیڈر الطاف حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا کہ جہاں پہ پاکستان ہے وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ دیکھیں سیم یوتھیوں کی طرح یہ علیمہ خان کو چاہیے یا عمران خان کو چاہیے ثاقب ناصور جیسا جج، وہ نامراد جج تھا، چیف جسٹس آف پاکستان تھا، کہ اس کا سیاہ دور ہمیشہ تاریخ کا ریکارڈ رہے گا۔ وہ ہمیشہ نوٹس لیتا تھا اور ہمیشہ غلط نوٹس لیتا تھا، کبھی دکانوں پہ چھاپے مارتا تھا۔ اب چیف جسٹس کا کیا کام ہے دکانوں پہ چھاپے مارنا؟ کبھی کسی عدالت میں چھاپے مارتا تھا، سیشن کورٹ میں چھاپے مارتا تھا، پورے کا پورا نظام ڈسٹرب کر کے اس نے رکھا ہوا تھا۔ تو
وہ اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ یہ نہال ہاشمی صاحب جو گورنر بن رہے ہیں، اس کے سندھ کے گورنر بن گئے ہوں گے اب تک، تو وہ ان کا نام آ رہا ہے گورنر کے لیے، تو ان کو اس ثاقب ناصور نے ایک ہلکی سی بات کہنے پہ نائل 2 سال کے لیے کر دیا تھا، الیکشن لڑنے سے پہ بھی پابندی لگا دی تھی۔ یہ اتنا مردود آدمی تھا، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ یہ وہ بے غیرت انسان ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ملک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ اس کا بیٹا اور جو نیک بندے اس کے گھر میں ہیں نا، ان کو نہیں، جو کرپٹ آدمی ہیں جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، اللہ ان کی نسلوں کو ان کو تباہ کرے۔ باقیوں کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ جو اچھے نیک لوگ ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون نیک ہے، کون بد ہے، کون غدار ہے، کون صحیح ہے۔ تو یہ وہی نہال ہاشمی ہے، بتعز و منتشا بتذل و منتشا، جس کو ثاقب ناصور نے ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ آج دیکھیں وہ گورنر بن گیا، اور ثاقب نصار کدھر ہے؟ اللہ اس کو قدم قدم پہ ذلالت دے رہا ہے۔ وہ گھر سے باہر نکلنے سے بھی بے بس ہوا کہ عوام جوتے مار رہی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے ایک ڈاکٹر کو، جو کہ اب امریکہ سے کروڑوں ڈالر کی نوکری چھوڑ کے پاکستان آیا خدمت کے لیے، تو اس نے اس ڈاکٹر کو، جو اتنی بڑی قربانی دے کے آیا تھا، کروڑوں ڈالر کی تنخواہ چھوڑ کے آیا تھا ملک کی خدمت کرنے کے لیے، اس کو اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ وہ بیچارہ یہاں سے واپس امریکہ چلا گیا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس مردود نے اپنے بھائی کو بنوانا تھا، لیکن شہباز شریف نے پھر بھی نہیں اس کے بھائی کو بنایا تھا، اور پھر اس کا بھائی لوگوں سے پیسے لے کے جگر کے پیوند کاری کے لیے ان کو انڈیا بھجواتا تھا۔ یہ ایجنٹ ہیں سارے انڈیا کے، را کے، موساد کے، سی آئی اے کے، یہ ثاقب نثار سمیت یہ سب کے سب ایجنٹ ہیں۔ اور پھر دیکھیں کس طریقے سے ہر کام پاکستان کو نقصان پہنچانے والا اس بندے نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی بندہ عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اب عمران کو پوری دنیا مل کے بھی عزت دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے۔ اس کو اللہ بے عزت کرتا ہے نا، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس کے ساتھ ہی میں ایک دعا کروں گا، آپ آمین کہتے جائیں۔ جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور پاکستان کی افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے سب کمانڈروں کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے کمانڈر ان چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کی حفاظت فرما، ان کی فیملی کی حفاظت فرما، پاکستان کے جتنے بھی وفادار حکومت میں ان سب کی حفاظت فرما۔ جو ملک کے دشمن ہیں ان کو تباہ و برباد فرما، جو ملک کے غدار ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو بھی تباہ و برباد فرما۔ ہمارے حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اور ہاں، اس ملک کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ ایک بات میں بھول گیا ہوں کہ شہباز شریف سعودیہ کیوں گیا ہے؟ شہباز شریف سعودیہ اس لیے گیا ہے کہ سعودیہ کو دھمکی دی ٹرمپ نے کہ فوری طور پہ ایران پہ حملہ کرو، اگر حملہ نہیں کرو گے تو کل کو ایران تم لوگوں پہ حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے، تو میں پھر نہیں بیچ میں پڑوں گا، میں نہیں بولوں گا۔ یہ اب بھی حملے جو ہو رہے ہیں ایران نہیں کر رہا ہے، یہ اس نے چائنا نے ان کو بتا بھی دیا ہے، پورے ثبوت دیے ہیں کہ بھائی یہ امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے شاہ سلمان نے فوری طور پہ بلایا کہ ہمیں یہ دھمکی ملی ہے، آؤ آ کے لائے عمل تیار کرتے ہیں کہ کس طریقے سے نمٹنا ہے ان کے ساتھ۔ اور انشاءاللہ اب اڈے بھی خالی کرے گا امریکہ، اور نہ صرف سعودیہ سے بلکہ تمام عرب ممالک سے اس کی چھٹی ہو جائے گی، تمام عرب ممالک سے اس کو اڈے خالی کرنے پڑیں گے،
اور پاکستان انشاءاللہ وہاں پہ بیٹھے گا، وہ اڈے اپنے کنٹرول میں رکھے گا، اور وہ پیسہ سارا جو امریکی کھا رہے تھے وہ انشاءاللہ پاکستان کے کام آئے گا، پاکستان کی ترقی میں کام آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔